الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے میاں کی اچھی باتیں، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اچھے میاں کی اچھی باتیں پڑھ یا سن لے، اس کو اپنے بندے اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے صدقے اچھا انسان بنا اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ بخارا ازبکستان کا رہنے والا ایک شخص ماہرہ شریف حاضر ہوا اور نماز ظہر خانقاہ شریف میں پڑھ کر سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے عظیم بزرگ شمس ماہرہ حضرت ابو الفضل آل احمد المعروف اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، حضرت کا نام سن کر طلب حق کے واسطے یہاں آیا ہوں، کیونکہ مجھ میں مجاہدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور کی توجہ سے بے محنت اس عظیم فیض سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتنی بڑی دولت اس قدر جلدی چاہتے ہو؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ بھی کوئی حلوہ ہے جو تمہارے منہ میں رکھ دیا جائے؟ حضرت نے فرمایا، ایسا نہ کہو، خدا کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ پھر اس نوجوان کو ایک درود شریف مخصوص طریقے سے آج رات پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ رات درود شریف پڑھتے ہوئے وہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی جس سے اس کا باطنی معاملہ حل ہو گیا۔ صبح وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آ کر عرض کرنے لگا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا، ہر صدی یعنی 100 سال کے بعد میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے دین کو زندہ کرے گا، اس صدی میں وہ ذات آپ کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے۔ الفاظ معنی: تن یعنی جسم، شمس دین یعنی دین کا سورج، بدر العلا یعنی بلندیوں کا چاند۔ شرح شجرہ شریف۔ یا اللہ پاک، تجھے حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں ماہر روی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ، جو دین اسلام کے سورج اور بلندیوں کے چاند ہیں، میرے دل کو اچھا، جسم کو ستھرا اور میری روح کو پر نور کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مبارک خاندان سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے عظیم بزرگ شمس ماہرہ حضرت ابو الفضل آل احمد المعروف اچھے میاں رحمت اللہ علیہ 28 رمضان مبارک 1160 ہجری کو ماہرہ مطہرہ ضلع ایٹا یوپی ہند میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان مبارک حسینی زیدی سادات کرام سے ہے۔ غوث پاک کا فیضان۔ آپ کی ولادت شریف کے وقت دادی جان نے صاحب البرکات حضرت شاہ برکت اللہ عشقی ماہر روی رحمت اللہ علیہ کا وہ خرقہ مبارک یعنی لباس شریف جو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر ان کے پاس حضور اچھے میاں کو پہنانے کے لیے امانتاً رکھا تھا، گلے میں ڈالا اور صاحب البرکات رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق آپ کا نام آل احمد رکھا۔ دادی صاحبہ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کے لیے باعث فخر ہوگا۔
حضرت آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی تھے، اور جس طرح حضور غوث العظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر تھے، اسی طرح آپ غوث پاک کے مظہر تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، یا ابو الفضل آل احمد حضرت اچھے میاں، شاہ شمس الدین ضیاء الاصفیاء امداد کن۔ ترجمہ: اے حضرت ابو الفضل آل احمد اچھے میاں، بادشاہ دین کے سورج اور صوفیوں کی ضیاء، میری مدد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولادت کی خوشخبری۔ سلطان العاشقین سید شاہ برکت اللہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ پاک کے فضل سے مجھے ایک لڑکا عنایت ہوگا جس سے خاندان کی رونق دوبالا ہوگی۔ پھر آپ نے اپنا ایک خرقہ یعنی لباس شریف عنایت فرماتے ہوئے حکم دیا کہ یہ اس صاحبزادے کے لیے ہے۔ حضور صاحب البرکات رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ آل محمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کی رسم بسم اللہ کے موقع پر آپ کو گود میں لے کر فرمایا، یہ وہی شہزادے ہیں جن کی خوشخبری والد محترم نے دی تھی۔ شمس و قمر سے بڑھ کر ہے شان آل احمد، قربان آل احمد قربان آل احمد۔ ظاہری و روحانی استاد۔ آپ نے ظاہری و باطنی علوم اپنے والد ماجد حضرت شاہ حمزہ عینی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیے، اور والد محترم سے خلافت بھی حاصل ہوئی۔ آپ کی روحانی تعلیم و تربیت براہ راست بارگاہ غوثیت سے ہوئی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے روحانی استاذ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 36ویں پیر و مرشد ہیں۔ آپ بڑے با کمال اور عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی آمد۔ حضرت آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے سید شاہ غلام محی الدین صاحب اپنے بچپن کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ سجادہ نشینی کے مکان میں اکیلے تھے اور اندر کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ دروازے پر خادم بیٹھا تھا۔ میں کھیلتا ہوا دروازے تک گیا اور اندر جانا چاہا۔ خادم نے روکا مگر میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت دو بزرگوں سے بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ جا کر پیچھے سے پشت مبارک کو لپٹ گیا۔ حضرت نے اپنا چہرہ مبارک پھیر کے مجھے دیکھ کر کچھ ناراضی سے فرمایا، کیوں آئے؟ میں نے بھولپن میں عرض کیا، آپ کے کندھوں پر چڑھوں گا۔ یہ سن کر آپ اور وہ دونوں بزرگ مسکرانے لگے۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور پیار کیا۔ اس کے بعد آپ ان بزرگ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ اکیلے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، وہ دونوں حضرات کون تھے اور وہ کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حضور غوث پاک اور دوسرے سید شاہ جلال صاحب مہروی رحمت اللہ علیہما تھے۔ یہ حضرات کبھی کبھی نظر کرم فرما کر تشریف لے آتے ہیں اور اب وہ تشریف لے گئے۔ خداوند برائے آل احمد، نصیبم کن لقائے آل احمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سجادہ نشینی۔ حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ والد محترم کے انتقال کے بعد خاندانی دستور یعنی طریقے کے مطابق سلسلہ برکاتیہ کی مسند پر تشریف فرما ہوئے اور تقریباً 37 سال وصال شریف تک اسے رونق بخشی۔ عادات و معمولات شریفہ۔ حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے غوث تھے۔ آپ کے شب و روز کے معاملات ایسے تھے
جیسے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ایک کامل مظہر کے ہونے چاہیے۔ آپ کا دن اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت و خیر خواہی اور مریدین کی اصلاح و رہنمائی میں گزرتا اور رات بارگاہ الہی میں عبادت میں گزرتی۔ آپ کے مرید حضرت مولانا مجاہد الدین ذاکر بدایونی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اب رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو فرما کر نماز تہجد ادا فرماتے، پھر فجر کا وقت شروع ہونے تک اوراد و وظائف میں مصروف رہتے، پھر مسجد میں تشریف لا کر تحیت المسجد ادا فرما کر سنت فجر پڑھ لیتے۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دین کی ترقی اور مسلمانوں کی مغفرت کی دعا فرماتے، پھر خانقاہ شریف میں تشریف لا کر دن چڑھنے تک اوراد و وظائف میں مصروف رہتے۔ اس وقت دروازہ بند ہوتا اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ فارغ ہو کر گھر تشریف لا کر سب کی خیریت معلوم کر کے دوبارہ خانقاہ شریف تشریف لے آتے، پھر یہاں سے درگاہ معلیٰ روانہ ہوتے۔ ایک خادم پہلے سے معمول کی جگہ جائے نماز قبلہ رخ بچھا دیتا۔ آپ پہلے والد محترم، پھر والدہ محترمہ اور دیگر عزیزوں کے مزارات پر فاتحہ خوانی فرماتے۔ دوپہر کا کھانا اور قیلولہ شریف، کبھی کبھی باغ میں تشریف لے جاتے اور جامن کے درخت کے نیچے دری بچھا کر بیٹھ جاتے، پھر وہاں سے خانقاہ تشریف لاتے۔ اس وقت عام دربار ہوتا، ہر ایک اپنی ضروریات عرض کرتا۔ دوپہر کے وقت کھانے میں گندم کی 2 یا 3 ہلکی چپاتیاں شوربہ یا مونگ کی دال کے ساتھ کھا کر قیلولہ شریف فرماتے۔ ظہر تا عشاء کا معمول شریف، باجماعت نماز ظہر ادا فرما کر تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے، پھر خانقاہ شریف میں آ کر درود پاک پڑھتے رہتے۔ نماز عصر کے بعد دوبارہ خانقاہ شریف میں آ کر نماز مغرب کے بعد تسبیح پڑھتے اور پھر عام دربار لگتا۔ لوگوں کی معروضات سن کر ان کی تسلی و تشفی فرما کر گھر تشریف لاتے۔ اذان عشاء کے وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا فرما کر پھر خانقاہ شریف تشریف لاتے اور دروازہ بند ہو جاتا۔ اس وقت خانقاہ میں مخصوص افراد کو حاضری کی اجازت ملتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انفرادی عبادت کی عادت بنائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چاہے جتنی بھی مصروفیات ہوں، انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی سلسلہ قادریہ کے پیارے پیارے پیر و مرشد حضرت سید آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے مبارک معمولات شریف بیان ہوئے ہیں۔ آپ بھی اس کے مطابق کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کریم اور درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کی ترغیب ارشاد فرماتے ہوئے اپنے سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے مریدین و طالبین کو فرماتے ہیں، تلاوت قرآن عظیم کم از کم 1 پارہ، حتی الامکان طلوع شمس سے پہلے ہو، اور اگر آفتاب نکل آئے تو کم از کم 20 منٹ تک ٹھہر جائیے اور ذکر و درود شریف میں مشغول رہیے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے کہ جن 3 وقتوں میں نماز ناجائز ہے تلاوت خلاف اولا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نیک بنانے والے 72 نیک اعمال کے رسالے صفحہ 2 پر لکھتے ہیں، کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھا؟ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے حوالے سے کتابوں میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ ایک محتاط قول 313 کا بھی ہے، لہذا اگر کوئی روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کی تلاوت و درود خوانی کے صدقے فضول گفتگو سے بچ کر کثرت تلاوت و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ با جماعت نماز کی اہمیت۔
حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے دن بھر کے معمولات شریف میں ایک اور بات بڑی نمایاں تھی کہ آپ پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا فرماتے۔ کاش اچھے میاں رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے بھی اس اچھی عادت کو اپنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک باجماعت نماز کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ خدا سب نمازیں پڑھوں باجماعت، کرم ہو پے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غیبی کتاب۔ حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ بہار شریف تشریف لے گئے اور خواجہ یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ شریف پڑھی۔ وہاں سے پالکی میں اپنی قیام گاہ واپس جا رہے تھے کہ ایک درویش کو ایک کتاب ہاتھ میں لیے راستے میں کھڑا پایا۔ وہ درویش کہہ رہا تھا، آج بہت سخت ضرورت ہے، یہ کتاب 2 روپے میں ہدیہ کرتا ہوں، جو کوئی اس کا خواہش مند ہو خرید لے۔ حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ اس وقت وظیفے میں مشغول تھے۔ یہ سن کر اس فقیر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے سامنے رکھ لی اور انہیں 2 روپے عطا فرما کر وظیفے سے فارغ ہو کر اس کتاب کو کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک غیبی قلمی نسخہ ہے جس میں بہت سی رازوں کی باتیں لکھی ہیں۔ یہ کتاب اس خاندان کے رازوں میں سے ہے۔ ایک نہیں 3 بیٹے عطا ہو گئے۔ کرامت۔ حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں ماہر روی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید جن کا نام خلیفہ محمد ارادت اللہ بدایونی تھا، وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ اللہ پاک انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور صاحب البرکات حضرت برکت اللہ عشقی ماہر روی رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک میں اپنے مرشد کے سامنے کھڑے تھے۔ دریائے سخاوت جوش پر تھا۔ ارشاد فرمایا، خلیفہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، غلام کا کوئی فاتحہ خواں یعنی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، یا اللہ پاک ہمارے ارادت اللہ کو بیٹا دے دے۔ اس کے بعد فرمایا، خلیفہ پہلے بیٹے کا نام کریم بخش، دوسرے کا رحیم بخش اور تیسرے کا نام الہی بخش رکھنا۔ خلیفہ قدموں پر گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے امید نہیں ہے۔ تو حضرت نے اپنا سر مبارک کا کلا مبارک یعنی امامہ شریف یا ٹوپی مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے۔ خلیفہ ارادت اللہ واپس آئے۔ جلد ہی خدا کی قدرت ظاہر ہوئی۔ پھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ خلیفہ نے اس کا نام کریم بخش رکھا۔ یہاں تک کہ 3 سالوں میں 3 بچے پیدا ہوئے اور تینوں کا نام حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق رکھا۔ اللہ پاک کی عنایتوں سے تینوں بیٹے جوان ہوئے۔ 2 بیٹوں نے اپنا آبائی پیشہ اختیار کیا اور کریم بخش نے علوم مروجہ سے فراغت کے بعد کریم اللغات نامی کتاب لکھی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علمی خدمات۔ حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ علوم ظاہر و باطن کا سمندر تھے۔ علماء کرام کے مشکل مسائل اس کمال سے حل فرما دیتے کہ عقلیں حیران رہ جاتی۔ حضرت کی تالیف میں سب سے بڑی کتاب آئین احمدی ہے۔ برکات ماہرہ میں ہے۔ آئین احمدی میں اعمال و اوراد و اذکار و اسرار حضرت نے تحریر فرمائے ہیں۔ ان میں 4 جلدیں خود حضرت کے مبارک ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ ماہرہ شریف میں حضرت حافظ حاجی سید شاہ اسماعیل حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے یعنی لائبریری میں موجود ہیں۔ اس کتاب کی کل 34 اور ایک قول کے مطابق
60 جلدیں بہت مبسوط اور مختلف علوم و فنون میں تھیں۔ اس کی بہت سی جلدیں تلف یعنی ضائع ہو گئیں۔ چند خانقاہ شریف اور خاندان کے مختلف حضرات اور خلفاء کے پاس ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ اور کتب کے نام یہ ہیں: بیاض عمل و معمول، دوازدہ ماہی، آداب السالکین مطبوعہ، تصوف میں مثنوی اشعار، دیوان اشعار فارسی وغیرہ۔ علوم و فنون کا انسائکلوپیڈیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام کا ایک بورڈ بنا کر اپنی نگرانی میں فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کروایا تھا، جو فتاوی عالمگیری کے نام سے معروف ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ہند میں اس کے بعد علماء کرام کی ایک جماعت نے مل کر اگر کوئی انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا تو وہ آئین احمدی ہے، جو حضور شمس ماہرہ حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے حکم پر آپ کے مریدین و خلفاء اور علماء و فضلاء کی ایک جماعت نے مل کر ترتیب دیا۔ عالمگیری انسائکلوپیڈیا اور آئین احمدی انسائکلوپیڈیا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے صرف فقہ حنفی کے مسائل و جزیات پر مشتمل کتاب ترتیب دلوائی، جبکہ اس انسائکلوپیڈیا کی شان یہ ہے کہ علوم متداولہ، مشہور و رائج علوم میں سے کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جو اس میں لکھا نہ ہو۔ اس کی تالیف کے سلسلے میں قاضی غلام شبر قادری لکھتے ہیں، خلفاء و مریدین سے حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں علماء کرام کی ایک جماعت حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر سرکار ماہرہ کے کتب خانے یعنی لائبریری کو کوئی مکمل دیکھنا چاہے تو ایک بڑا وقت درکار ہوگا۔ مناسب ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں اور کتب خانے سے مختلف علوم و فنون کی کتب منتخب کر کے ہر فن کا خلاصہ جس میں اس کی ضروری باتیں ہوں مرتب کریں، تاکہ جو اس خلاصے کو دیکھ لے گویا بہت سی کتابوں اور مصنفوں کی تحقیقات کو جان لے۔ آپ کے حکم پر ایک جماعت نے عمل کیا اور ایک مجموعے جو تقریباً 30 اور ایک قول کے مطابق 60 جلدوں پر مشتمل مکمل ہوا۔ اس کا نام آئین احمدی رکھا گیا۔ اس میں کئی بزرگوں کے متون اور چھوٹے بڑے کئی رسائل مکمل موجود ہیں۔ بعض مضامین بطور خلاصہ ہیں۔ میں نے اذکار و وظائف کے اصل نسخے کی زیارت کی ہے، جس میں کہیں کہیں حضرت کے 10 خط مبارک اور ہدایات ہیں۔ افسوس یہ سلک کے درر یعنی موتیوں سے پرویا گیا ہار منتشر ہو گیا، ورنہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئین احمدی صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اپنے اندر ایک مکمل کتب خانہ یعنی لائبریری ہے، مگر افسوس کہ علوم و فنون کا بے نظیر انسائکلوپیڈیا محفوظ نہ رہ سکا۔ مرید ہو تو اعلی حضرت جیسا۔ حضرت مولانا سید ابوالقاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں صاحب ماہر روی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ کے درمیان کسی مسئلے پر علمی بحث ہوئی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کا موقف ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سیتاپور اتر پردیش چلیے، وہاں حضور جد امجد سیدنا شاہ آل احمد اچھے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب آئین احمدی کی جلد عقائد میرے کتب خانے میں موجود ہے اور دیگر کتب صوفیہ بھی موجود ہیں۔ ان میں فرق دیکھ لیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا جو آپ فرماتے ہیں وہ درست ہے۔ دونوں حضرات سیتاپور تشریف لائے۔ اولاً مولانا عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے آئین احمدی کی جلد عقائد سے ہمارے پیران کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے حضرت سیدنا احمد صاحب کانپوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب
زبدۃ العقائد نکال کر دکھائی۔ اسے دیکھ کر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بغیر دلیل یہ بات تسلیم کیے لیتا ہوں، اگرچہ دلیل سے یہ فرق میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن چونکہ میرے مرشدان اعظام یہ فرماتے ہیں، اس لیے اپنے مرشدان اعظام کے ارشاد پر سر تسلیم خم کیے دیتا ہوں۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر آپ نے اسی آئین احمدی والے موقف کو اپنی کتاب المعتمد المستند میں مفصل و مدلل انداز میں بیان بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ شرح کلام رضا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے اس کلام کے مقطع یعنی آخری شعر کے پہلے مصرے میں عاجزی و انکساری فرماتے ہوئے خود کو بدکار فرمایا ہے، جو یقیناً آپ کی کمال عاجزی اور اپنے پیر و مرشد سے بہت زیادہ عقیدت و محبت کا اظہار ہے۔ ہم عاشقان رضا عرض کرتے ہیں، بدکار گدا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے، دیکھو میرے پلے پر وہ احمد رضا خاں آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولاد مبارک۔ حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کا نکاح حضرت سید شاہ غلام علی صاحب بلگرامی کی صاحبزادی حضرت بی بی فضل فاطمہ رحمت اللہ علیہ سے ہوا۔ آپ بڑی نیک خاتون تھیں۔ آپ سے ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ صاحبزادی 11 ربیع الاول 1196 ہجری کو انتقال فرما گئی اور صاحبزادے حضرت سید آل نبی رحمت اللہ علیہ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی تھے۔ بچپن کی عمر میں جو منہ سے نکل جاتا اللہ پاک پورا فرما دیتا۔ کم عمری میں منہ سے نکلی بات کا پورا ہو جانا کئی بزرگوں سے ثابت ہے، بلکہ جس عمر میں بچہ بول بھی نہیں سکتا اس عمر میں بھی کئی بچوں کا بولنا ثابت ہے۔ آپ کی رسم بسم اللہ شریف کے بعد بخار آیا، اسی سبب سے 13 ربیع الاول 1196 ہجری کو فوت ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق صاحبزادے کے انتقال شریف کے 28ویں دن بعد 11 ربیع الاخر کو صاحبزادی صاحبہ فوت ہوئیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مریدین کی تعداد اور چند خلفاء کے نام۔ حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے مریدین کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ کے قریب ہے۔ خاندان برکاتیہ میں آپ کے چند خلفاء کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حضرت سید آل برکات المعروف ستھرے میاں رحمت اللہ علیہ، جو آپ کے بعد سلسلہ برکاتیہ کے سجادہ نشین ہوئے۔ نمبر 2، حضرت سید شاہ آل حسین سچے میاں رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 3، حضرت سید شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ۔ آپ ہی وہ مبارک شخصیت ہیں جن سے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی، اور آپ کا مشہور فرمان ہے کہ اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا کہ مولا یہ لایا ہوں۔ نمبر 4 اور 5، حضرت سید شاہ اولاد رسول قادری ماہر روی اور حضرت سید شاہ غلام محی الدین رحمت اللہ علیہما، یہ دونوں حضرات حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پیر کامل کی تلاش، حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے منظور نظر خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد المجید عین الحق رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ آپ ایک عرصے تک پیر کی تلاش میں تھے، لیکن کسی پر دل نہ جمتا تھا۔ کسی نے حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کا مبارک نام بتا دیا۔ آپ ماریرا شریف پہنچے اور کچھ دنوں تک آپ کی خدمت میں حاضر رہے، لیکن آخر کار یہاں بھی دل مطمئن نہ ہوا۔ دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ سب کھانے کمانے کے ڈھکوسلے ہیں، بندہ ایسی فقیری کا قائل نہیں۔ بالآخر وہاں سے اپنے وطن بدایون کو روانہ ہوئے۔ بدایوں کے ساتھ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حسن شیخ شاہی المعروف بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک اور شیخ شاہی رحمت اللہ علیہما تشریف لائے اور ان سے فرمایا، عبد المجید، ساری دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈو گے تب بھی سید آل احمد سے اچھا پیر نہ ملے گا۔ ابھی واپس جاؤ اور سید آل احمد کے مرید ہو جاؤ۔ آپ وہیں سے الٹے پاؤں ماریرا شریف حاضر ہوئے اور بیعت کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میاں تم مولوی ہو، مرید ہو کر کیا کرو گے؟ یہ تو کمانے کھانے کے ڈھکوسلے ہیں۔ وسوسہ دلی جان لینے پر مولوی صاحب قدموں پر گر پڑے اور اپنے قصور کی معافی چاہی۔ اچھے میاں رحمت اللہ علیہ نے داخل سلسلہ قادریہ فرمایا اور مثال خلافت اور خرقہ خلافت سے بھی سرفراز کیا اور فرمایا کہ تم راستے میں تھے کہ پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھے فرمایا، مولوی عبد المجید آتے ہیں، تم ان کو مرید کرو اور مثال خلافت دو۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ برس زدہ اچھا ہو گیا کرامت۔ حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک برس زدہ سپاہی حاضر ہوا اور دور ہی کھڑا رہا۔ آپ نے فرمایا، بھائی آگے آؤ۔ وہ عرض کرنے لگا، حضور میں اس قابل نہیں ہوں۔ پھر فرمایا، آگے آؤ۔ وہ شخص آگے آیا تو جس جگہ سفید داغ تھا حضرت نے اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سپاہی نے اس جگہ دیکھا تو سفید داغ بالکل غائب تھا۔ اے میرے اچھے کے اچھے، مجھ کو بھی اچھا بنا، صدقہ اچھے میاں احمد رضا خان قادری، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نوٹ: حضرت سید آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے ارشادات اور کرامات پر مشتمل اس رسالے کا دوسرا حصہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔